بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کو بیعت کے 22 برس بعد بعمر 33 سال خلافت ملی۔ اسی سال براہ راست کلیر کی ولایت پر مامور کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے وصال تک ولایت کلیر کا انتظام سنبھالا اور سلسلہ کی تبلیغ فرمائی۔ اقتباس الانوار میں ہے کہ کلیر پہنچتے ہی عبادت اور فیض رسانی میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں وصال بھی فیض اسی طرح جاری رہا جسی طرح حیات میں تھا۔ اہل ہنوز کی روایت کے مطابق کشفی تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 282 عیسوی میں دہلی کے راجہ کرم پال نے اس نواح میں ایک شہر بسایا تھا جس کا نام ہروار گڑھی پگ رکھا تھا، یعنی خدا کی گڑھی کا راستہ۔ اسی راجہ کے لڑکے بکرم پال نے وہاں عالی شان مندر بنا کر سونے چاندی کی مورتیاں نصب کروا دی اور نگرانی کے لیے مہنتوں کی گدی قائم کی، اور کمیٹی ہردوار میں ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ عرصہ کے بعد اس شہر کی حفاظت کے لیے جنوب میں کچھ فاصلہ پر بکرم پال کے صاحبزادے راجہ کرم پال نے یہاں قلعہ تعمیر کیا تھا جو کلیر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ مسلمانوں نے اس قلعہ کو کب فتح کیا تھا۔ ماسٹر مراد سمن قادری صابری کی رائے یہ ہے کہ جگال جاتے ہوئے بختیار خلجی نے 597 ہجری میں فتح کیا تھا، مگر اس کی تردید تاریخ کے علاوہ اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی دمشقی کو کلیر کا والی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی سال مسلمانوں نے کلیر پر حملہ کیا تھا اور امام علی دمشقی اسی جنگ میں شہادت ہوئی تھی، مگر مذکور نہیں کہ فتح بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹھ اور کوئل کی تسخیر کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ اسی سال وہ اس کے انتظام و انصرام میں مشغول رہا اور کسی طرف فوج کشی نہیں کی۔ محمد غوری نے 590 ہجری میں راجہ جے پال کو شکست دے کر بنارس کو فتح کیا تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ فتح کنوج سے پہلے محمد غوری کے آخر میں کلیر کی تسخیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کلیر شریف قلعہ تھا۔ ہردوار کے خلوت نشین جاتری ممکن ہے کہ قلعہ کے ارد گرد قیام کرنے لگے ہوں، اور رشیوں اور میسنیوں نے بھی استحسان بنا لیے ہوں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہنوز سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کشفی روایت کے مطابق یہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے اور یہاں بہت بڑی مسجد تھی جس میں سونے چاندی کے ظروف غسل کے لیے اور وضو خانے بھی تھے۔ تذکرہ جات صابری میں مخدوم پاک کی عبادت کے لیے لکھا گیا ہے، ہم وقت مستغرق رہتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کلیر میں ان کی کرامات اور فیض رسانیوں کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی کہ حاکم شہر مسمی دوان کی بکری گم ہو گئی تو استسفار کرنے پر حضرت کی توجہ سے بکری کے گوشت کی ہر بوٹی نے با آواز بلند بتایا کہ میں فلاں شخص کے پیٹ میں ہوں۔ دموع میں معتقد ہو جاتا، مگر قاضی نے یہ کہا کہ یہ عجیب طلسم ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے عوام کے علاوہ 500 پالکی سوار علماء عمرہ مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے صف اول میں بیٹھ جایا کرتے اور اپنی ولایت اور امامت کا وعظ فرمایا کرتے۔ یہ بات عمرہ علماء کو ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا ایک جمعہ کو انہیں صف اول سے اٹھا کر باہر کی آخری صف میں دھکیل دیا گیا۔ اس پر حضرت نے مسجد کو حکم دیا کہ تو بھی اس سجدہ کر۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام نمازی دب کر مر گئے۔ اس کے بعد مزید فیض یہ پہنچا کہ طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی اور 6 سال کے استغراق کے بعد کلیر کے گرد 1200 کوس تک آگ لگا دی گئی۔ یہ جملہ فیوز و کرامات گویا باطل پرستوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیے گئے تھے، مگر تہ دستان قسمت راچا سوز و گداز مرشد کامل جب سب کچھ بھسم ہو گیا تو سوختہ زمین ہی خود ہی تنہا بقیہ عمر گزاری۔ البتہ کچھ ہمسایہ رہ گئے تھے اور عرصہ کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لے آئے تھے۔ اب وہ فیض
بھی منزلہ نوادر ہے جو بعد میں وصال جاری ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ مزار پر برق جلال تڑپنے لگی تھی جس کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ مجاور بھی بچا بچا کر خود کو دور جا بسے تھے، گویا یہ برق دورباش کا مظاہرہ یوں کرتے تھی کہ کسی کو جلال سے نقصان نہ پہنچے، لیکن شیر اور درندوں کو اجازت تھی کہ اپنی دموں سے مزار پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اتفاقیہ اس برق جلال نے ایک سنیاسی کو مزار پر حاضری کی دعوت دے دی۔ اس نے قبر کے اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے مزار میں ایک سوراخ کر دیا، اس کے اندر سر ڈال کر دیکھنا چاہا، اس کا سر پھنس گیا، اس کا دم نکل گیا۔ رات کو خواب میں مجاوروں کو حکم دیا اس کتے کو نکال کر باہر پھینک دے۔ چنانچہ تعمیل کی گئی اور مزار کی مرمت بھی کر دی گئی۔ اب برق جلال اور شیروں کی نگرانی کو ناکافی سمجھ کر مجاوروں کو یہاں رہنے کے لیے بلا لیا گیا۔ مشہور ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جلالی تھے، ان کے جلال کے نقشے مختلف آتشی رنگوں میں کھینچے گئے تھے، اس لیے ان کے تصور سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ ان کی جلالی داستانوں کے بیان کرنے والے معاندین نہیں بلکہ صاحب علم، فضل اور تذکرہ نگار ہیں۔ اقتباس الانوار کے مصنف قطب وقت مولانا اکرام اللہ شاہ براسوی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے، انہی کے نقش قدم پر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ تھے، اسی وجہ سے ان میں جلالی شان پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قہر و جلال کی تھی، ان کی شبیہ مبارک سے روب ٹپکتا تھا، مگر ان کی پوری زندگی عجز صبر سے بھری ہوئی ہے۔ فرعون کی دشمنی اور قوم کی نافرمانیوں اور گستاخیوں پر انہوں نے جلال کا اظہار کبھی نہیں فرمایا تھا۔ کپتی و اسرائیلی میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کپتی کے تھپڑ مار دیا تھا اور اتفاق سے وہ مر گیا، اس پر انہیں بے حد ندامت ہوئی اور سزا سے بچنے کے لیے مدائن چلے گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ چلہ پورا کر کے جب تورات کے الواح کے کوہ طور سے لے آئے تو پوری قوم سامری کے پچھڑے کے پرستش کرنے لگی۔ یہ صدمہ کی بات ہی تھی۔ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون پر برس پڑے، تم نے قوم کو گمراہ کیسے ہونے دیا اور کیوں نہیں ہدایت کی؟ لیکن ان سے حقیقت معلوم کے بعد غصہ جاتا رہا اور سامری سے نہایت نرمی کے ساتھ اس کی شیطنیت کی وجہ پوچھی۔ یہ دونوں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے جلالی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو عرصہ تک کھانا کھانے کی وجہ سے صابر کا خطاب عطا ہوا تھا، مگر جب کلیر آئے تو وہاں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے جلال کا ذکر کیا گیا۔ اہل عقیدت براہ کرم فرمائیں کہ صبر و جلال یکجا ہو نہیں سکتا، اگر انہیں مجمع ہو سکتے ہیں تو یہ کرامتیں جو جلالی لکھی گئی ہیں مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی توہین ہیں۔ کلیری اگر غضب نازل ہوا تو وہ من جانب اللہ تھا، مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا اس جلال سے کوئی تعلق نہیں۔ اندرونی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخدوم پاک کو جلال سے متصف و متہم کرنے والے جلال کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ جلال کے اقسام ہوتے ہیں، ایک جاہلانہ جلال ہوتا ہے، ایک مہذب باشعور جلال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن اور بہنوئی کو تلاوت قرآن پاک سن کر بری طرح خبر لی، اس غصہ میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، روئے انوار کا ملاحظہ کرتے ہی ان کا جاہلانہ جلال مہذب جلال میں بدل گیا، کلمہ پڑھتے ہی بن پڑے اور ان کے مہذب جلال نے خانہ کعبہ میں اذان دلوائی اور اعلانیہ باجماعت نماز پڑھوائی۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے جلال کو قہر و غضب سمجھنے والے نہ جلال کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے بزرگی کے مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں۔ حضرت علاؤ الدین احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آپ خاندان چشتیہ کے دستور کے مطابق محافل سما میں ضرور شمولیت فرماتے تھے۔ عبادات و شغل نوری اور لنگر کی خدمات کے علاوہ محفل سما میں آپ کی دلچسپی تمام مورخین نے رقب کی ہے۔ صاحب جواہر فریدی تحریر کرتے ہیں
کہ آپ توحید باری تعالیٰ سے بے انتہا الفت رکھنے کے علاوہ سما کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح حضور سید سرکار رحمت اللہ علیہ نے بھی سما کے متعلق آپ کی توجہ خاص کا کثرت سے ذکر فرمایا کہ حضور صابر پاک سے انتہائی الفت رکھتے تھے۔ اگر راگ کی آواز کان پڑ جاتی تو خلوت کو ترک فرما دیتے اور محفل میں تشریف لے آتے۔ کبھی کبھار دوران محفل ایسا وجد طاری ہو جایا کرتا جس کا اثر محفل میں شامل ہر فرد پر ہوتا تھا۔ اسی وقت کسی شخص کو عالم کیفر و سرور سے رہائی نہ ملتی جب تک کہ آپ کی کیفیات کا مقناطیسی اثر ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ اس لیے اکثر اوقات بابا صاحب آپ کی موجودگی میں محفل سما کو موقوف فرما دیا کرتے تھے اور دوبارہ خلوت میں منعقد فرماتے، جس کا ذکر بابا صاحب نے اپنی تصنیف سرل عبودیت میں ایک جگہ فرمایا ہے۔ جس یوم علی احمد صابر کو سند نامہ خلافت سے نوازا گیا، اسی یوم ختم شریف کے بعد محفل سما منعقد کی گئی۔ جب قوالوں نے راگ الاپنا شروع کیا تو علی احمد پر کیفیت حال کا غلبہ جلوہ بخش ہونے لگا۔ میں نے مصلحتاً اس وقت سما موقوف کر دیا اور شب کو مجلس تخلیہ میں سما دوبارہ سنایا گیا۔ بابا صاحب نے حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو خلافت اور دیگر انعامات عطا کرنے کے بعد فرمایا، اے علی احمد، میں نے عرصہ دراز سے ایک دستور بنا رکھا ہے کہ جس کو بھی سنت خلافت عطا کرتا ہوں تو جمال الدین ہانسوی کے دستخط اور مہر کے لیے ہانسی بھیجتا ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ تم کو اس کی ضرورت نہیں، مگر میں اپنے تیار کردہ منشور خلافت کو قائم رکھنے کے لیے تم کو ہانسی جانے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ سن کر صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے تعمیل میں سر جھکا دیا اور عرض کیا، جیسے حضور کی مرضی ہو، اس غلام کو کسی قسم کا عذر نہیں، میں ابھی ہانسی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق دوسرے دن بتاریخ 15 ذوالحجہ کو آپ روانگی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلے۔ تمام اہلیان پاک پتن شریف اور دیگر مسافران سلوک آپ کو وداع کرنے آئے۔ اس عرصہ میں پاک پتن شریف کے تمام غربا، تمام فقراء، تمام مساکین اور تمام مسافروں کے آپ سے انتہائی قلبی لگاؤ ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ عالم سلوک میں ہوتے تو ہر قسم کے پریشان حال لوگوں کی معروضات بابا جی کی غیر موجودگی میں سنتے اور دعا و عطا سے تشفی فرماتے تھے، جس سے سائلان کی جائز دلی حاجات فوراً پوری ہو جایا کرتی۔ اس کے علاوہ صبح شام ہزاروں لوگ آپ کے دستے مبارک سے لنگر کھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جب لوگوں کو آپ کے وداع پھر ہانسی شریف ہونے کی خبر ملی تو انتہائی مغموم حالت میں لوگ آئے۔ آپ کی سواری کو رخصت ہوتا دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی، اس لیے زبان پر خاموشی کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک نظر میں کوئی اجنبی سی آہٹ ہے، ہر ایک دل میں کوئی خوف ہے سمایا ہوا، غم حیات کی تنہا اداس راہوں میں تیرے خیال کو سینے سے ہے لگایا ہوا۔ مختصر آپ پاک پتن شریف سے روانہ ہو کر متواتر سفر کرتے رہے، راستہ میں کسی جگہ قیام نہیں فرمایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو شیخ جمال الدین آپ کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے تھے، یہاں تک کہ سواری پر سوار ہی لب فرش تک تشریف لے گئے۔ یہ بات اگرچہ شیخ صاحب پر ناگوار گزری، مگر پھر بھی انہوں نے ضبط سے کام لیا اور مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم اور مہمانداری کے تمام فرائض انجام دیے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا خلافت نامہ شیخ صاحب کے آگے پیش کر دیا، ساتھ ہی اسی وقت دستخط کرنے کی درخواست کی، مگر شیخ جمال الدین ہانسوی نے کہا کہ اس قدر عجلت کیا ہے، اس وقت آپ آرام کریں کیونکہ آج مطلع غبار آلود ہے اور آفتاب بھی غروب ہو چکا ہے، اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی لکھا پڑھا نہیں جا سکتا، لہذا صبح ہوتے ہی مہر دستخط کر دیے جائیں گے۔ مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے اصرار فرمانے پر چراغ جلایا گیا۔ اتفاقاً اسی روز ہوا زور سے چل رہی تھی جس کے باعث چراغ گل ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور صابر پاک نے اپنی انگلی اوپر اٹھائی جو مثل شمع روشن ہو گئی۔ شیخ جمال الدین نے اس عمل کو اپنی توہین سمجھ کر پھونک ماری جس کے باعث انگلی سے نکلتی روشنی کافور ہو گئی۔
اب کی بار حضور صابر پاک نے پورا ہاتھ اٹھایا جس سے سارا احاطہ روشن ہو گیا۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ جو ہی آپ نے اپنا دست مبارک روشن کیا تو شیخ جمال الدین جامع سے باہر ہو گئے۔ قوت بشری نے ایسا غلبہ کیا کہ عنان صبر ہاتھ سے جاتی رہی۔ پسو پیش بابا صاحب کے عطا کردہ خلافت نامہ کو اس نے پھاڑ دیا۔ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جو عین مظہر جلال تھے، اس حرکت و توہین کی تاب نہیں لا سکے۔ صابری تلوار نمودار ہو گئی۔ جلال میں آ کے فرمایا، تو سند ہا چاک کر دی من سلسلہ ترادم بدیدم، یعنی تم نے میری سند کو چاک کر ڈالا، میں نے تیرے سلسلہ کو ہی قطع کر دیا۔ الغرض حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف سے روانہ ہو گئے اور بابا صاحب کے حضور پیش ہو کر تمام واقعہ عرض کر ڈالا۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ سماعت فرما کر مخدوم صابر پاک سے دریافت فرمایا، جب شیخ جمال نے تمہارا خلافت نامہ چاک کیا تو اس وقت تمہاری زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے؟ حضور صابر پاک نے عرض کیا، جس وقت انہوں نے میرے خلافت نامہ کو پھاڑا تو میں نے تمہارے سلسلہ قطبیت کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اوپر سے یا نیچے سے؟ تو صابر پاک نے عرض کیا نیچے سے، یعنی ان کے بعد سلسلہ آگے ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بابا صاحب نے فرمایا کہ کامل مردوں کا تیر خطا نہیں جایا کرتا۔ بعد ازاں بابا صاحب نے فرمایا، تم نے یہ اچھا کیا جو اس کا سلسلہ نیچے سے ختم کیا، اوپر سے نہیں کر دیا، ورنہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی منقطع ہو جاتا۔ مجھے اس بات کی قدر ہے کہ شیخ جمال نے میری بہت خدمت کی ہے، اس لیے تم اسے معافی کے ساتھ ساتھ دوبارہ اپنے سلسلہ میں ضم کر لینا تاکہ تمہارے سلسلہ کی قوت سے وہ باقی رہے۔ یہ سن کر صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے تعمیل میں سر جھکا دیا۔ بعد ازاں فرمایا، اے علی صابر، تمہیں کلیر بھیجنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ وہاں بسنے والے کثیر لوگ بت پرستی کا شکار ہیں، ہر طرف فسادات کا غلبہ ہے۔ تمام اسلامی احکامات جو کہ دیگر بزرگان دین کی وساطت سے کلیر تک پہنچے تھے ماند پڑ چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر بتوں کو آگے رکھ کر، اور اسی طرح دیگر اسلامی احکامات کو بھی بھول چکے ہیں۔ لہٰذا انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور اصل اسلامی روح ہے اس سے ان کو آگاہ کرنا، اور اسی دوران مجھ سے علیم اللہ ابدال کی وساطت سے رابطہ رکھنا۔ میں انشاءاللہ تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا۔ قصبہ کلیر شریف کا تاریخی پس منظر صاحب تذکرہ علی احمد صابر کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ گاؤں ہر ادوار کے ملحقات میں سے ہے۔ 283 ہجری میں راجہ کرم پال نے آباد کیا تھا۔ اس کا نام ہردوار گڑھی رکھا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور دریائے گنگا کے کنارے کوسوں تک آباد ہوتا چلا گیا، مگر یہاں کی تمام آبادی غیر مسلم دیوتاؤں پر تھی، جنہوں نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ایک بہت بڑا مندر تعمیر کروا دیا جس میں سینکڑوں دیوتے سونے اور چاندی کے نصب کروا دیے گئے۔ راجہ کرم پال کے مرنے کے بعد راجہ بکرم پال تخت نشین ہوا، جس نے اس بت خانہ کی وسعت کو مزید اضافہ کیا۔ جن مہاتموں کے پاس وہ حصول برکات کے لیے لوگ جایا کرتے، ان کو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر محفل نشاط گرم کیا کرتے تھے۔ غرضے کہ ان تمام جہالتوں حماقتوں کا نام مذہب تھا، اور یہ تمام مذموم افعال عبادت سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو ملیچ نجس سمجھنا، آفتاب، ماہتاب، ستاروں، درختوں، پہاڑوں، جانوروں کی پرستش کرنا بہشت کا زیور سمجھا جاتا تھا۔ ناچنا گانا بھی عبادت کا ایک خاص حصہ تھا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دیوتا راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کو ان غلط اور گھناؤنی رسومات و جرائم سے اولیاء کرام نے دور ہٹایا تھا، اور دلوں کی قدورتوں کو دھو کر اسلام کی روشنی عطا کر دی گئی۔ ان کی نااہل نسلوں نے دوبارہ ہی بد افعال و باطنی رواج اپنا لیے تھے۔ بظاہر کلمہ شریف و دیگر ارکان اسلام کی پابندی کرتے نظر آتے، مگر حقیقتاً اسلام سے کوسوں دور چلے گئے۔ روح اسلام سے ناآشنائی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مسجدوں میں دوران نماز اپنے آگے چھوٹے چھوٹے بت رکھ لیا کرتے تھے۔
جب ان حالات کی خبر شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے فوراً مخدوم پاک کو کلیر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیا جا سکے، ان کے آباء و اجداد کو سیدھے راستے پر چلایا جا سکے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی کہ جا کر اہلیان کلیر کو ان غلط جاہلانہ افعال سے روکو، ان کو حقیقت اسلام کا درس دو، توحید سے اچھی طرح متعارف کراؤ اور سمجھاؤ کہ وہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں اور احمقانہ مشرکانہ رسومات سے باز آ جائیں، ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوں اور یہ خبردار مساجد کو بت خانے نہ بنا پائیں۔ ضلع سہارنپور میں اسٹیشن کے قریب ہی نہر گنگا ہے اور نہر کے کنارے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر کلیر شریف نظر آتا ہے۔ نہر کے شرقی طرف کلیر شریف کی آبادی ہے اور مغربی جانب ڈیرہ کا وسیع جنگل ہے۔ اسی نہر گنگا کے مغربی کنارے پر حضور صابر پاک کی مقدس درگاہ ہے۔ روڈ کے اسٹیشن سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر نہر کا وسیع پل ہے جس کے چاروں طرف راہ گزر ہے۔ کلیر شریف میں حضور صابر پاک کی تشریف آوری کے متعلق سرعبودیت اور مقاتیس الوحدت میں تحریر ہے۔ 15 ماہ ذوالحج 652 ہجری دوشنبہ کے روز بعد از اجازت حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت علیم اللہ ابدال کے ہمراہ حضرت صابر پاک کلیر شریف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ کلیر شریف میں آپ کی تشریف آوری کے متعلق صاحب حقیقت گلزار صابری کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ پاک پتن سے روانہ ہونے کے 1 یوم بعد کلیر شریف پہنچ گئے۔ یہ سب اس میں اعظم چشتیہ کو تلاوت کرنے کی برکت تھی کہ آپ نے کئی یوم کی مسافت ایک دن میں طے کر لی تھی۔ دوسرے دن بعد از نماز ظہر کلیر میں داخل ہوئے اور وہاں ایک مکان میں سکونت اختیار کی جس کے پڑوس میں جمال نامی ایک روغن گھر رہتا تھا۔ جنوب کی طرف نعمت بن محمد یار کا مکان تھا، شمال کی طرف قاضی شہر مسمی تبرک کا ایک عظیم الشان بنگلہ تھا۔ اگلے روز بعد بوقت نماز عصر کلیر شریف کی جامع مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت و روح و اسلام سے آگاہ فرمانے لگے۔ اس وقت مسجد میں کم و بیش 2000 افراد تھے۔ آپ کے ہمراہ جمال روغنگر، حضرت علیم ابدال اور کچھ لوگ اور تھے جنہوں نے حاضرین مسجد کو آگاہ کیا کہ اے لوگو، یہ قطب الہند ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے بابا صاحب نے بھیجے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کی ہدایت سے مستفیض ہو کر فلاح و دین حاصل کریں اور جملہ بر افعال سے تائب ہو کر ان کے دست حق پر بیعت لیں، مگر تمام حاضرین میں سے کسی ایک نے بھی لبیک نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن بوقت نماز فجر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں تشریف لے گئے، واعظ فرمانے لگے، اے لوگو، تم شرک جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اپنی مساجد میں بوقت نماز بتوں کو آگے رکھ کر پرستش کرنے سے باز آ جاؤ۔ صرف ایک خدا کی عبادت کرو جو کہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر عیب سے پاک ہے۔ تم اس مختصر سی زندگی کو شرک جیسے گناہ کبیر سے داغدار مت کرو۔ میرا اور تمہارا خدا وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ہر ایک کا مالک خالق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس وقت کم و بیش 5000 افراد کا جمع غفیر مسجد میں تھا جنہوں نے آپ کا واعظ سننے سے انکار کیا اور جواباً کہا، یہ ہمارا آخری وسیلہ ہیں، یعنی کہ بت۔ ہمارا پیر قرآن مجید ہے اور امام قاضی تبرک اس کا نسب نامہ اولاد یزید سے مشفق ہے جس نے ہمیں یہ سب تعلیم دی ہے۔ ہم بغیر اس کی اجازت کے آپ کی بات کیسے مان لیں اور تمام پرانے عقائد کیسے بدل ڈالیں؟ یہ سن کر حضور صابر پاک نے فرمایا، میں اپنے شیخ کامل کے حکم سے تم لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ بابا صاحب نے مجھے امامت و خلافت کی سند عطا فرمائی ہے اور زبان مبارک سے مجھے قطب الہند کا خطاب عطا کیا ہے۔ کیا اس دلیل کو تم لوگ کافی نہیں سمجھتے؟ لیکن تمام لوگ گزشتہ دن کی طرح خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل گئے۔ اس خبر کو تمام شہر میں پھیلا دیا گیا۔